الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ مقدس کا مہینہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، تو ماہ مقدس کے جو چند دن باقی رہ گئے ہیں ہمیں غفلت کی نیند سے جاگ جانا چاہیے اور ہم اپنی بخشش کے لیے تیار ہو جائیں۔ دن باقی تھوڑے ہیں اور ہمارے گناہ زیادہ ہیں، آئیں اللہ کی بارگاہ میں گر کر ڈالیں۔ تو ہمیں بات جاری تھی احکام روزہ کے متعلق، جس کے اندر ہم نے آنکھ کا روزہ اور کان کا روزہ اس بارے میں گفتگو کر دی تھی۔ آپ یوٹیوب چینل پہ جا کر علامہ حافظ سجاد شرازی لکھیں گے تو وہاں پر آپ کو یہ ساری ویڈیو مل جائیں گی۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے زبان کا روزہ، اور یہ زبان ایسی ہے کہ انسان کا جو ہے نا کردار وہ اس کی زبان سے جھلکتا ہے۔ وہ بزرگ لوگ کہتے ہیں کہ برتن کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہی باہر نکلتی ہے، تو آپ کی زبان جو ہے نا اس سے آپ کا پتہ چلے گا آپ کے اخلاق کیسے ہیں، آپ کا کردار کیسا۔ تو زبان کا جو روزہ کیا ہے؟ زبان کا روزہ یہ ہے کہ زبان صرف اور صرف نیک جائز باتوں کے لیے ہی حرکت میں آئے۔ مثلا زبان سے تلاوت قرآن پاک کیجیے، ذکر خدا کیجیے، ذکر مصطفیٰ کیجیے، ماشاء اللہ سبحان اللہ، ذکر صحابہ کیجیے، ذکر اہل بیت کیجیے، ذکر یار غار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیجیے، ذکر مراد مصطفیٰ حضرت فاروق اعظم کیجیے، ذکر عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیجیے، ذکر مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیجیے، ذکر مولا حسن مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیجیے، ذکر ازواج مطہرات کیجیے، ذکر بنات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیجیے، ذکر اولیاء کیجیے، ذکر شہداء کیجیے، ذکر غازیان اسلام کیجیے، ذکر علماء کرام کیجیے، نعت شریف پڑھیے، درس قرآن سنیے اور درس قرآن کیجیے، نیکی کی دعوت دیجیے، اچھی اچھی پیاری پیاری دینداری والی باتیں کیجیے، فضول بک بک سے بچیے، خبردار گالی گلوچ جھوٹ غیبت چغل خوری وغیرہ سے زبان ناپاک نہ ہونے پائے کہ چمچہ اگر نجاست میں ڈال دیا جائے تو وہ ایک گلاس پانی سے پاک ہو جائے گا، مگر زبان بے حیائی کی باتوں سے ناپاک ہوگی تو اسے 7 سمندر بھی نہیں دھو سکیں گے۔ آئیے اس حوالے سے ایک حدیث پاک آپ کی گوشراز کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک دن روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا جب تک میں نہ کہوں آپ لوگوں نے روزہ افطار نہیں کرنا۔ لوگوں نے روزہ رکھا، جب شام ہوئی تو صحابہ کرام علیہ رضوان ایک ایک کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں نے روزہ رکھا ہے، آپ مجھے اجازت دیں تاکہ میں روزہ کھول دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت فرما دیتے تو وہ روزہ کھول لیتے۔ ایک صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے گھر والوں میں سے 2 نوجوان بچیاں ہیں جنہوں نے روزہ رکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے سے وہ شرماتی ہیں، انہیں اجازت دیں تاکہ وہ بھی روزہ کھول لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چہرہ پھیر لیا، صحابی نے دوبارہ عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر چہرہ انور پھیر لیا۔ صحابی نے جب تیسری بار عرض کی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لڑکیوں نے روزہ نہیں رکھا، وہ کیسی روزے دار ہے، وہ تو سارا دن لوگوں کا گوشت کھاتی رہی ہیں۔ جاؤ ان دونوں کو حکم دے کہ وہ روزہ دار ہے تو الٹی کر دیں، کیا کر دیں۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بچیوں کے پاس تشریف لے گئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا، ان دونوں نے کہہ کی تو کیسے خون اور چھچڑے نکلے۔ ان صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حرکت میں واپس آ کر حاضر ہو کر صورت عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اس ذات کی قسم جس کا قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر یہ ان کے پیٹوں میں باقی رہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کے پیٹوں میں اگر یہ باقی رہتا تو ان دونوں کو آگ کھاتی، کیونکہ انہوں نے غیبت کی تھی۔ آپ اس روایت سے اندازہ لگائیں کہ کس قدر زبان کی جو ہے ناپاکی کی وجہ سے ان کے اندر جو ہے وہ خون اور چھچڑے پیدا ہو گئے۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے لوگوں کی غیبت کی تھی۔ تو اس لیے اگر وہ
روزے دار ہونے کے باوجود غیبت کریں تو ان کے پیٹ کے اندر خون اور چھچھڑے نکلیں ان کے خون سے قے کے اندر، تو حضور فرماتے ہیں ان کا روزہ ہی نہیں ہے جو غیبت کرتے رہتے ہیں۔ آج ہم روزہ بھی رکھتے ہیں اور پتہ نہیں کتنے کتنے جھوٹ بولتے ہیں، کتنی غیبت چغل خوریاں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی ہمارے ہونٹ نکلے تو اس سے اللہ اللہ نکلے، جب بھی ہماری زبان کھلے تو ہماری زبان سے نکلے کہ رحمت دا دریا الہی ہر دم وغدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاوے میرا۔ جدوں بھی زبان کھلے تو اے ہی نکلے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، یہ نجدی منافق گندہ ہے واللہ، غلاظت کا بلکہ پرندہ ہے واللہ، جو مردہ کہے تجھ کو وہ مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ جب بھی آپ کی زبان سے بولیں تو یہ نکلے سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ آپ جب بھی بولیں تو آپ کی زبان سے نکلے یاسین والقرآن الحکیم، آپ جب بھی بولیں آپ کی زبان سے نکلے الرحمن علم القرآن، آپ کی زبان جب کھولے تو آپ کی زبان سے نکلے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، آپ جب بھی زبان کھولیں تو آپ کی زبان سے نکلے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، آپ جب بھی زبان کھولیں تو آپ کی زبان سے نکلے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا یا ایھا المدثر قم فانذر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، آپ جب بھی زبان کھولے تو آپ کی زبان سے نکلے الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یہ ہے زبان کو استعمال کرنے کا طریقہ۔ تو اللہ کریم ہمیں بھی اسی طرح اپنی زبان کو پاک و صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔